ضلع جمعیت اہل حدیث رتنا گیری کے زیر سرپرستی مرکز الدعوت الاسلامیہ والخیریہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ 66واں ماہانہ اجتماع ہے، جس میں خطاب فرمانے کے لیے فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظ اللہ کو دعوت دی گئی تھی۔ الحمدللہ شیخ محترم ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ محمد عارف سلفی حفظ اللہ کو کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ شیخ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے مسجد ہادہ کے امام و خطیب فضیلت الشیخ محمد عارف سلفی حفظ اللہ، جو آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس مجلس کے معزز مہمان و خطیب فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ آئیں
اور اخلاقی بے راہ روی اور مسلم معاشرہ، اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ فضیلت الشیخ تشریف لائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء۔ معزز اور موقر علماء کرام، ذمہ داران، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، ضلعی جمعیت اہل حدیث رتنا گیری کے زیر سرپرستی مرکز الدعوت الاسلامیہ کھیڑ کے زیر اہتمام آپ کا یہ ماہانہ پروگرام، جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے بعد ذمہ داران کی بے انتہا محنت اور کوششوں سے بلا ناغہ پابندی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ
اس دنیا میں صرف وہی چیزیں باعث برکت ہیں، باعث خیر اور بھلائی ہیں، جو اللہ رب العزت کے دین، اللہ رب العزت کے توحید سے متعلق ہے۔ ورنہ ہم اور آپ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس معروف حدیث کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وعالما ومتعلما وما والاہ۔ دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب پر لعنت ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور علم حاصل کرنے والے کے اور علم سکھانے والے کے اور جو اس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ بہت بڑی حدیث، اس میں آپ غور کیجئے تو ہمارے لیے بہت بڑا درس اور عبرت ہے۔ انسان کے لیے رحمت اور بھلائی ہے ہی نہیں سوائے شریعت اور دین سے جڑنا، اس پر عمل کرنا، اس سے لگاؤ رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کے اس ماہانہ پروگرام کا جو موضوع ہے وہ آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے، اخلاقی بے راہ روی اور ہمارا معاشرہ۔ اخلاق سے کیا مراد ہے اور بے راہ روی کا کیا مطلب ہے، اور ہمارا معاشرہ اس سے کیا مراد ہے؟ ویسے اگر اخلاق کا عام معنی لیا جائے تو اخلاق میں دین کی ساری چیزیں شامل ہیں، توحید سے لے کر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے تک، چاہے کوئی بڑا عمل ہو اور چاہے کوئی چھوٹا عمل ہو، سب اخلاق میں داخل ہے۔ اسی لیے جب کسی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اما عائشہ سے سوال کیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جاننا ہو، دیکھنا ہو تو قرآن کو پڑھ لو، اور قرآن ہی شریعت ہے۔ تو اخلاق میں ساری چیزیں داخل ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے بیچ میں عام زبان میں اخلاق سے مراد اسلامی آداب اور اسلامی احکامات، خاص طور سے وہ چیزیں جو بے حیائی، فحاشی اور اسی طریقے سے تعامل، زبان سے متعلق آفتیں، اس طرح کی چیزوں کو مراد لیا جاتا ہے۔ بے راہ روی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت آپ کو کوئی راستہ دکھاتی ہے اور آپ کوئی اور راستہ پکڑتے ہیں۔ راہ مانے راستہ، تو شریعت بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ ہے، اس میں آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، لیکن آپ اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتے ہیں تو آپ بے راہ رو ہیں، غلط راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور سماج
समाज से मुराद हम और आप हैं। समाज से मुराद हम और आप हैं। माशरे का हर फर्द है। गांव के, शहर के जो घर होते हैं, ये ईंट और सीमेंट और पत्थर और दीगर चीजें जो कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, ये समाज नहीं है। समाज इंसान है, चाहे वो फुटपाथ पर रहता हो और चाहे आलीशान बंगले में रहता हो। तो मतलब ये है कि अखलाकी बेराह रवी के ताल्लुक से हम और आप किस जो है रास्ते पर चल रहे हैं और हम किस तरीके से अखलाक के मामले में संजीदा और हसास हैं, इसी पर हमें गौर करना है। मैंने एक हदीस पढ़ी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शुरू में कि बदाल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबन कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम अजनबियत की हालत में शुरू हुआ है। इस्लाम पर अमल करने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत मामूली लोग थे। मक्का में उंगलियों पर गिने जा सकते थे। और फिर आखिर में ऐसे ही हो जाएगा कि इस्लाम पर अमल करने वाले बहुत कम होंगे, नाम लेने वाले तो बहुत होंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुशखबरी हो उन लोगों के लिए जो इस्लाम पर अमल करने का हर दौर में, हर जमाने में, हर माहौल में एहतिमाम करेंगे। आज इस्लाम अपने घर में अजनबी है। अखलाकी बेराहवी क्या है, हमें से कौन नहीं जानता। कौन इतना भोला भाला है कि अखलाकी बेराहवी को नहीं जानता। मामला सिर्फ यही है कि अभी हम अखलाकी बेराहवी के ताल्लुक से नबी अलैहिस्सलाम की कुछ तौजीहात सुने और कल कोई शादी हो जाए माशरे और समाज में, मोहल्ले में, तो सबसे बड़े बेराह रो हम नजर आएंगे, जैसे कि हमने कुछ सुना ही नहीं। माशरा कैसे संभलेगा, माशरा कैसे सुधरेगा? मेरे भाइयों, हम सुन करके उस पर अमल करें, उससे अपनी इस्लाह करें, तब माशरे और समाज की इस्लाह होगी, उसमें सुधार आएगी। अखलाकी बेराहवी को देखें, ये बहुत लंबा मौजू है और बहुत सारी अखलाकियात की बातों को इसमें जिक्र की जा सकती है। लेकिन कुछ अहम चीजों को मैं आज के दर्स में रखना चाहूंगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हम और आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहादत दी है कि वह इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। इंसान कितना भी नमाजी हो जाए, इंसान कितना भी जिक्र और अस्कार वाला हो जाए, इंसान कितना भी तस्बीह और तहलील वाला हो जाए, अगर उसके अखलाक नहीं अच्छे हैं तो मेरे भाइयों उसके अंदर बहुत बड़ी कोताही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अखलाक के ऊंचे मकाम पर फाइज थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे भेजा ही इसीलिए गया है ताकि मैं अखलाक की बाइज्जत उमूर को और इसके बाबरकत उमूर को मुकम्मल करूं। तो एक मुसलमान
اخلاقی بے کا شکار نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. ایک مسلمان جیسے عقیدے کے تعلق سے، جیسے نماز کے تعلق سے، جیسے روزے کے تعلق سے وہ سنجیدہ ہوتا ہے، ایک ہمارا نوجوان جس طریقے سے آتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے عالم سے، امام سے، کہ امام صاحب فلاں صاحب ایسے ہیں یا کوئی ایسا ہے کہ نماز میں رفعین نہیں کرتے، کیا نماز ہو جائے گی؟ امام صاحب کہتے ہیں بھائی رفعین کرنا سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کہیں کسی نے نہیں کیا تو نماز صحیح ہو جائے گی، اگر سنت سے اعراض نہیں ہے تو کہتا ہے کیسے صحیح ہو جائے گی، رفعین نہیں کرتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے ویسے تم پڑھو. تو میرا یہ نوجوان بھائی اتنا بڑا جذبہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جذبہ میں برکت دے، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ جب اخلاق کی بات آتی ہے تو وہاں فیل کی ہو جاتا ہے. وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوامر اور احکامات کو ایسے ہی پس پش ڈال دیتا ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بے حیائی اور فحاشی سے روکا ہے اس کا ایسے ہی دھڑلے کے ساتھ ارتکاب کرتا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت نہیں کی ہے میرے بھائی، ہم اور آپ اس کو کرتے ہیں اور ہمارے کان پر جو تک نہیں رہتا ہے. دیوسیت اور بے غیرتی ہمارے اندر اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ہماری بیوی، ہماری لڑکی ہماری نظروں کے سامنے اخلاقیات کا جنازہ نکالتی ہے، اخلاقی بے کا شکار ہوتی ہے، سارے محلے اور سماج والوں کو دعوت فحاشی دیتی ہے اپنے عمل سے، اپنے میک اپ سے، اپنے زیب و زینت سے. اور باپ دیوس اور بے غیرت بنا اپنی بچی کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتا ہے اور محفل شمع بنا کر کے لے جا کر کے شادیوں کی مجلسوں میں گھماتا ہے. اتنی بڑی دیوسیت میرے بھائیوں. اخلاقی بے روی میں سب سے پہلے نمبر پر جو فتنہ ہے وہ مرد اور عورت کا فتنہ ہے. مرد اور عورت کا فتنہ ہے. اللہ رب العزت نے عورتوں پر پابندی لگائی تھی کہ عورتوں تم گھر سے باہر نہ نکلو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، جمی رہو، باقی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کی طرح سے اپنے حسن و سنگار کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے کھول کر کے مت نکلو. آج کون سا گھر ایسا ہے کہ جب وہاں کی خاتون کو شادی میں جانا ہوتا ہے تو بناؤ سگار کیے بغیر جاتی ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دعوت دی ہے کہ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِيلَاتٍ، عورتوں کو چاہیے کہ مجبوری کی صورت میں ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلے مگر میلی کچیلی نکلے، بوسیدہ حالت میں نکلے. آپ بزرگ ہیں، آپ نوجوان بھائی ہیں، آپ گریبان میں اپنے جھانک کر کے دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ غیرت موجود ہے کہ آپ کے گھر کی عورت، ہمارے گھر کی عورت جب نکلتی ہے تو ہم اس کو تاکید کریں بھائی زیب و زینت بناؤ سگار نہیں. اسلام کا رجحان کچھ الگ ہے. اسلام کہتا ہے کہ جب بیوی عورت گھر میں ہو تو شوہر کے لیے خوب بناؤ سگار کر کے رکھے.
خوب زیب و زینت کرے، شوہر کو اپنے حسن کی دعوت دے، شوہر کو اپنے خوبصورتی سے اپنی طرف مائل کرے، یہ اسلام کی تاکید ہے۔ لیکن یہ عورت جب گھر سے باہر جانے لگے تو اس حالت میں جائے کہ کوئی اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے، تفصیلات ہونی چاہیے۔ کیا الٹا نہیں ہے؟ اور بیوی جب گھر میں ہوتی ہے، عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو سمجھتے شوہر کے لیے کیا بننا، تب تو میلی کچیلی اور جو ہے کیسے بھی کپڑے پہنے گی، یہاں تک کہ بیوی کو اپنے شوہر کو اپنی بیوی کی اس حالت کی وجہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب گھر سے باہر جانا ہوگا تب نیا کپڑا خریدے گی، نیا کپڑا سلائے گی، میک اپ کرے گی، زیب و زینت اختیار کرے گی، اور پھر اس زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے جائے گی۔ میرے بھائیوں، اخلاقی بگاڑ کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا سبب عورتیں ہیں۔ عورتیں، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، معذرت کے ساتھ عورتوں کے لیے 2 حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ان 2 حدیثوں کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں کو، بیویوں کو اس حدیث کی تعلیم دیں اور تاکید کریں، تلقین کریں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث یہ فرمائی ہے کہ دنیا پوری کی پوری پونجی ہے، سامان ہے۔ یہ دنیا سب سامان ہے، جتنی چیزیں دکھ رہی ہیں سب سامان ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے، عورت نہیں ہے، نیک عورت ہے۔ عورت جتنی نیک اتنی بہترین سامان ہے۔ مرد سے بڑھ کر کے عورت سامان ہے، اس سے قیمتی سامان ہے۔ اور دوسری حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بعد تمہارے لیے کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا ہے جو تم کو زیادہ نقصان پہنچائے عورتوں سے۔ عورتوں سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں ہے دنیا میں، اور نیک عورت سے بڑھ کر کے کوئی قیمتی سامان نہیں ہے دنیا میں۔ عورت اگر صالحیت کو اقرار کا اختیار کرے تو دنیا کا سب سے بہترین سامان ہو جائے، اور اگر عورت صالحیت کو چھوڑ دے، برائی کے راستے پر آ جائے، فحاشی کے راستے پر آ جائے، شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرے، تو عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجیے دنیا میں میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیشہ مغرب کے لوگوں نے، اسلام دشمنوں نے، انسان دشمنوں نے انسانیت کو برباد کرنے کے لیے سب سے بڑی کوشش یہی کی ہے، عورت کو گھر سے نکالا جائے۔ عورت کو گھر سے نکالو، گھر سے نکالو، تعلیم کے نام پر، شادی کے نام پر، جاب اور ملازمت کے نام پر، اس کو گھر سے نکالو۔ یہ اگر گھر سے نکل گئی تو اسلام نے جو عورت کو گھر میں بٹھایا تھا اور اس کی وجہ سے معاشرہ اور سماج پاکیزہ بن گیا تھا، معاشرہ سماج برباد ہو جائے گا۔ اس لیے عورت کو گھر سے نکالو۔ میں نے ابھی 1-2 خطبہ پہلے جمعہ کے مسجد میں مسجد میں نے کہا، بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنی شادیوں میں عورتیں کی شرکت کرتی تھی؟ شادیوں میں عورتوں کی شرکت کا انتظام یہ کون سی سنت ہے؟ آپ ایک حدیث پیش کر سکتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کوئی شادی ہوئی ہو، اس میں عورتیں آئی ہو؟ شادی میں جانے کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا عورتوں کا۔ آج فتنہ بنا ہوا ہے، فتنہ۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو شادیاں ایسی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلتا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چہیتے صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں تو کچھ شادی کے نشانات نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے شادی کیا. تو کہا عبد الرحمن بن عوف شادی کیا ہے کیا؟ کہاں تھے عبد الرحمن؟ 1000-2000 کلومیٹر دور نہیں تھے، اسی مدینہ میں رہتے تھے. اسی مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. اور مدینہ جتنی بڑی آج مسجد نبی ہے وہی ٹوٹل مدینہ تھا. آج جو مسجد نبی ہے نا، جو عمرہ کرنے گئے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تھا. یعنی 1 کلومیٹر بھی جو ہے نہیں کہا جا سکتا ہے کلومیٹر جو ہے مربع کہہ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا ہے. کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا. کہا ولیمہ کیا؟ کہا نہیں. کہا ولیمہ کر، اگرچہ بکری ذبح کر کے کھلا دے لوگوں کو. جابر بن عبداللہ بیٹا بھی صحابی اور عبداللہ باپ بھی صحابی، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. کہا جابر شادی کیا ہے کیا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی کیا ہو. کہا کنواری سے کیا ہے کہ مطلقہ سے کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطلقہ سے کیا ہوں. تو کہا کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ زیادہ بہتر ہوتا. جوان آدمی تھے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، تو ان کی تربیت کے لیے میں سوچا کہ کوئی مطلقہ عورت آئے گی تو زیادہ اچھی تربیت کرے گی. اپنی خواہش کو قربان کر دیا، مطلقہ عورت لے آیا. سبحان اللہ. یہ شادیاں ہو رہی مدینہ میں. میرے بھائیوں میں تو کہتا ہوں کہ آج جو شادیاں ہوتی ہیں، جو صاحب خانہ ہوتا ہے، اس کو ذرا سن لیجئے گا اور گریبان میں اپنے جھانک کر اس پر غور کیجئے گا. بات بڑی کڑوی ہے لیکن سچ ہے. جتنے لوگ شادی کرتے ہیں اور شادی میں عورتوں کو دعوت دیتے ہیں، اور عورتیں اس میں جو بن سور کر آتی ہیں، اس کا سب کا حساب اس صاحب خانہ کو دینا پڑے گا. یاد رکھنا. ان کی جو عزتوں پر حملہ ہوتا ہے، آپ عزت پر حملہ کیا سمجھتے ہو؟ ایک مرد جو عورت کو دیکھتا ہے نا، عزت پر حملہ ہے. یہ جو ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، اس کو شریعت اسلامیہ نے زنا قرار دیا ہے. کتنا زنا ہوتا ہے ہماری شادیوں میں، ذرا دیکھیے ہماری شادیوں میں کتنا زنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے عورت بن سور کر آ رہی ہے، مرد ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کتنی شادیاں ایسی جو مخلوط ہیں، جہاں مرد اور عورت کا بھی کوئی فرق نہیں. جہاں فرق ہوتا ہے یعنی انتظام الگ ہوتا ہے، وہاں بھی نہیں ہوتا. وہ نام کیا ہوتا ہے؟ بس برائے نام. میں نے کوئی شادی نہیں دیکھا کہ حقیقت میں جس کو کہتے ہیں کہ مطلب عورت کا انتظام الگ اور بالکل سیف ہو اور مرد کا انتظام الگ، نہ کسی طریقے سے اختلاط. اور جہاں تو کوئی پردہ ہی نہیں، اختلاط ہے پورا کا پورا. یہ اخلاقی بے روی کا ذمہ دار کون ہے میرے بھائیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عائشہ کے بغل میں کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے. آپ کا چہرہ بدل گیا، تیور چڑھ گئے. ایسا سمجھ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تیور چڑھ رہے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے رضائی بھائی ہیں، دو شریک بھائی ہیں. یعنی میں نے اور انہوں نے ایک عورت کو دودھ پیے ہیں، اور دودھ شریک بھائی بہن بالکل ایسے ہی ہوتے جیسے سگے بھائی بہن. ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، ان سے مسافہ کر سکتی ہے، ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، ان سے کوئی جو ہے کیا نام ہے وہ نہیں. تو وہ بالکل سگے بھائی بہن کی طرح ہوتے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اما عائشہ نے بتایا کہ یہ میرے رضائی بھائی ہے، تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا. لیکن آپ نے ایک تاکید کر دی کہ عائشہ ذرا
چیک کرنا، دھیان دینا کہ حقیقت میں رضائی بھائی کون ہے، کیونکہ رضاعت 5 مرتبہ دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے. آپ نے مسئلہ بیان کیا. میرے بھائیوں، ہماری عورت، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری ماں، ہماری بیٹی اس شادی میں جاتی کیسی ہے جہاں مردوں اور عورتوں کا مخلوط انتظام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ دعوت دیا ہے صاحب خانہ نے اور دعوت قبول کرنا واجب ہے؟ ایسی مجلسوں میں دعوت کا قبول کرنا حرام ہے میرے بھائیوں، آپ کا جانا حرام ہے. اور علماء کرام نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایسی مجلس میں جہاں کوئی منکر ہو، منکر اختلاط ہو، بے پردگی ہو، ڈھول تماشا بازا ہو، ناچ گانا ہو اور دیگر چیزیں ہوں، ایسی مجلسوں میں بالاتفاق شرکت کرنا حرام ہے. اگر شرکت کرنا ہے تو ایک شرط کے ساتھ، آپ جا کر کے وہ غلط کام جو ہو رہا ہے اس کو روکو گے. اگر نہیں ہمت ہے تو مت جاؤ وہاں. شراب بھی پی رہے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کے، دعوت ہے، اختلاط ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اختلاط کو یہاں تک برداشت نہیں کیا کہ جب نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر دیکھا کہ راستے میں عورتیں جا رہی ہیں، عورت مرد جا رہے ہیں، تو ان کے بیچ میں تھوڑا اختلاط ہوا. راستے میں مہدی نبی کی طرف جا رہی تھی، راستے میں تھوڑا اختلاط ہو جا رہا ہے. حالانکہ راستے میں اس کی پابندی نہیں ہے، راستہ مردوں عورتوں کا سب کا ایک ہی رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو راستے میں چلنے کی ایک تمیز بتائی اور ایک ادب سکھایا. کہا اے عورتیں پیچھے ہو جاؤ، سائیڈ میں ہو جاؤ، سائیڈ میں ہو جاؤ. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے مردوں کو کے لیے جو ہے کہ نام رکاوٹ بن کر کے ان کے بیچ راستے سے چلو. تم راستے کے کنارے سے چلو. اسی کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی یہ توصیہ آئی اور یہ تاکید آئی امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو، صحابیات کو، مسلمان بہنوں اور ماؤں کو، تو اس کے بعد سے وہ اتنا دیوار سے کنارے چلنے لگی کہ ان کے کپڑے اس میں پھنس جایا کرتے تھے. اب اگر ہم اور آپ اس کی مخالفت کریں میرے بھائیوں تو یہ بے غیرتی ہے، یہ دیوسیت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. سن لیجیے آپ صراحت اور وضاحت کے ساتھ، اور آپ نے 50 بار حدیث سنی ہوگی لیکن عمل نہیں کرنا. سن لو، سننا ایک فیشن ہو گیا ہے، سننا ایک فیشن ہو گیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے تھے تو عمل کرتے تھے. ایک بات سنی عمل کیا، دوسری بات سنی عمل کیا. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اب اتنی شدید بات سن کر کے انسان برداشت کر لیتا ہے، گوارا کر لیتا ہے، لیکن اپنے اصلاح نہیں کرتا ہے. جنت میں نہیں جائیں گے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو دیوس ہے، دیوس ہے. اور دیوس وہ شخص ہے میرے بھائیوں جو بے حیائی کو، برائی کو اپنے اہل خانہ میں دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں میں دیکھتا ہے، لیکن انکار نہیں کرتا ہے. آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جا رہی ہے شادی کے لیے بن سور کر، آپ دیکھ رہے ہو. آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ جا رہی بن سور کر، آپ دیکھ رہے ہو، لیکن آپ کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں انکار کر رہے ہو. اسی کو دیوس کہا جاتا ہے. دیوس جنت میں نہیں جائے گا، دیوس جنت میں نہیں جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور اخلاقی بہراروی کی سب سے بڑی جو ہے کیا نام ہے یہ چیز ہے کہ عورت اور مرد کا جو فتنہ ہے اس فتنے سے بچا جائے. عورتوں کا دائرے عمل گھر ہے، گھر میں رہنا چاہیے. گھر سے عورتوں کو مجبوری میں نکلا جاتا ہے،
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شادی اس مجبوری میں آتی ہے. اگر شادی اس مجبوری میں آتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں جایا کرتی شادیوں میں. جو تذکرہ ملتا ہے عورتوں کا جانے کا باہر نماز پڑھنے کے لیے اور کوئی ضرورت بازار سے کچھ لانا کچھ خریدنا یا اور اس طرح سے باقی اور دوسری چیزوں کے لیے میرے بھائیوں نہیں تذکرہ ملتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل فیشن چلا ہے, ہماری بہنیں ملازمت کر رہی ہیں, بیویاں ملازمت کر رہی ہیں, بیٹا باپ بھی شوہر بھی کما رہا ہے, بیوی بھی کما رہی ہے. کیا سوچتے ہیں پیسہ خوب جمع ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے گا, پیسہ زیادہ آئے گا, یہ پراپرٹی لے لیں گے, وہ خرید لیں گے, یہ ضرورت پوری ہو جائے گی. اور معاملہ جو ہے کیا نام ہے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اب تو یہ مرد اور عورت کی تفریق کا خیال ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہماری بہنیں باقاعدہ مردوں کی آفسوں میں مردوں کے ساتھ اور مخلوط اسکولوں میں کالجوں میں جاب کرتی ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ شیخ نبار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا تھا. کسی خاتون نے کہا تھا کہ میں بیوہ عورت ہوں, میرے لیے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, میں ایک جگہ جاب کرنا چاہتی ہوں جہاں پر مرد بھی عورتوں کا مدرسہ ہو تو لیڈیز جاب کرے, کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ شرعی ضابطے کا اہتمام کرتے ہوئے گھر سے نکل کر اسکول میں یا کالج میں یا مدرسے میں جہاں صرف عورتیں ہیں لیڈیز ہیں تو جانے میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیڈی نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں, میرا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, میں جاب کرنا چاہتی ہوں لیکن جاب جہاں کرنا چاہتی ہوں وہاں مرد بھی ہے, مخلوط جاب ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بہت پہلے میں نے فتویٰ پڑھا تھا, سبحان اللہ, آج وہ مجھے یاد ہے آج تک. شیخ نے کہا تھا مت وہاں جاب کرو, وہاں جاب مت کرو. اگر تم کو مٹی کھا کر کے اگر تم کو زندگی گزارنا پڑے تو یہ مخلوط جاب میں کبھی تم جانا مت. مٹی کھا کر کے مر جاؤ لیکن مخلوط جاب مت کرو. اس عورت کے لیے شیخ کو نصیحت تھی جس عورت کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں. اور بہت ساری جگہوں پر تو یہ دیکھیں گے آپ کہ شوہر صاحب ماشاءاللہ صحت مند تندرست ہے, وہ گھوم رہے ہیں یہ ہوٹل پہ, وہ نکڑ پہ, چوراہے پہ, یہاں وہاں, یہ سیاسی پارٹیوں اور محترمہ ڈیوٹی کر رہی ہیں, ان کی ڈیوٹی سے ان کی کمائی سے خرچہ چل رہا ہے. اتنی بڑی بے غیرتی ہو گئی. شوہر کی ذمہ داری تھی کہ وہ کما کر کے لائے, وہ اخراجات کو پورا کرے. یہ بیوی کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ قطعاً جاب کے قریب نہ جاؤ. آپ نے شادی کیا ہے تو اللہ نے ذمہ داری شوہر کے سر پر دی ہے, وہ جائے بھیک مانگ کر کے لائے, آپ کو کھلائے گا, اس کی ذمہ داری ہے. آپ کیوں اس میں جاتی ہو پڑتی ہو, کیوں اپنے آپ کو تھکاتی ہو؟ اور آپ نے کبھی دیکھا ہے میرے بھائیوں کہ جب شوہر بھی جاب کرتا ہے اور بیوی بھی جاب کرتی ہے تو بچوں کی جو حالت ہوتی ہے, یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کو ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے, کھلونا ہے کیا؟ بچے کی تعلیم اور تربیت کر کے دیکھو, اتنی محنت کا کام ہے. ارے اتنی بڑی محنت کا کام ہے, اتنی بڑی محنت کا کام ہے کہ شوہر نہیں جاب کر سکتا ہے صحیح سے. بیوی تو گھر میں آئی ہے, شوہر کو جاب کرنا مشکل ہو جائے اگر بچوں کی تعلیم اور تربیت ہم کا خیال رکھیں. کتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. تو میرے بھائیوں, اخلاقی بے راہ روی کا بہت بڑا ذریعہ اور مظہر عورتوں اور مردوں کا جو شرعی ضابطہ ہے, ان کا الگ رہنے کا اور ان کا جو اصول ضابطہ ہے ان کے تعلق سے, اس کی پابندی نہ کرنا. ماں اور بہنوں کے لیے حرام ہے کہ وہ باہر کسی ضرورت کے تحت جائیں تو بناؤ سگار کریں, وہ بوسیدہ حالت میں جائیں, میلے کچیلے حالت میں جائیں, اور جب جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن,
اپنے اوپر چہرے پر پورے جسم پر بدن پر کپڑا چادر لٹکا لیں. عطا رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ نینا علیہن من جلابیبہن تابعی ہے، یہ ادناء الجلباب کیا ہے؟ انہوں نے ایک چادر بنائی پڑی اور چادر منگانے کے بعد اپنے سر پہ رکھ لیا اور پورا بدن ان کا ڈھک گیا، اور ایسا جیسے گھونگھٹ کاٹتی نا عورتیں پہلے کاٹتی تھی، ابھی تو چہرے پہ ہے ہی نہیں، ابھی تو فتویٰ آ گیا بھائی چہرہ کھول کے رکھو. تو گھونگھٹ کاٹ لیا، کہا یہ ادناء الجلباب ہے. ذرہ برابر کہیں نظر نہیں آتا، کچھ نہیں نظر آتا ہے. چہرہ تو اصل جو ہے کہ نام زیب و زینت ہے. اگر چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے تو کسی چیز کا پردہ نہیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی حدیثیں ہیں. ارے اما عائشہ وغیرہ امہات المومنین جو پاک بازی کی مثال ہے. حج اور عمرہ میں عورتوں کا چہرہ ڈھکنا اور مردوں کا بھی چہرہ ڈھکنا حرام ہے. اگر کوئی اجنبی مرد نہ ہو عورتوں کے پاس تو چہرہ کھولنا واجب ہے. اما عائشہ امہات المومنین کہتی ہے کہ ہم لوگ حج میں ہوتے تھے، جیسے ہی کوئی اجنبی مرد آتا تھا اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے. حج عمرہ میں جہاں حرام ہے، اگر چہرہ ڈھکنا واجب نہیں ہے تو حج عمرہ میں چہرہ ڈھکنا حرام ہے تو کیوں وہ چھپا لیا کرتی تھی؟ چہرہ اصل زینت ہے. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فتویٰ گھمایا جاتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اور آج ہماری 80% عورتیں، بلکہ کہہ دوں اور زیادہ 90% ہماری مائیں اور بہنیں چہرے کھول چکی ہیں. اگر کوئی اپنے من کی بات ہوتی ہے اور اپنی خواہش کی بات ہوتی ہے، اپنے مزاج سے موافق بات ہوتی ہے، تو کسی نے اگر کہہ دیا تو اس کی زبان سے تو وہ لے اڑتی ہے کہ نہیں فتویٰ ہے، فلاں عالم نے کہا ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، فلاں انہوں نے کہا ہے کہ چہرہ کھول سکتے ہیں. اچھا انہی کے اور 10 فتوے وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے کہ وہ اپنے من کی نہیں ہے. یہ اسلام نہیں میرے بھائیو، یہ دین نہیں میرے بھائیو. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب والله بغافل ما تعملون. بعض کتاب کے حکم پر تو ایمان لے آتے ہو، یہ اپنے من کی بات ہے. چہرہ کھولنا جائز ہے، چہرہ کھول لے، کیونکہ ہم پہلے سے چاہ رہے تھے کھولنا. تو بعض کتاب کی باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں لاتے ہو. اللہ نے کہا کیا بدلہ ہے اس انسان کا، کیا بدلہ ہے اس انسان کا جو اپنے من کی بات ہو جائے اس کو لے لے. کون سے عالم نے کون سے فتویٰ دیا جو میرے مرضی کے موافق ہے؟ اس کی بات میرے من کی بات ہے، میرے خواہشات نفسانی کی بات ہے، اس کو لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. ایسے آدمی کا کیا بدلہ ہے سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو. آج ذلت اور رسوائی دیکھ لیجئے، آج دیکھ لیجئے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. دنیا کے کونے کونے میں ہر طرف مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کو دیکھ لیجئے. یہ ذلت اور رسوائی کیوں آئی ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جب اخلاقی بے رحمی آتی ہے تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے. صحابہ کرام ابو صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے ہے. ان کی بیویاں کیسے رہتی تھی، ان کی بیٹیاں کیسے رہتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے گئے ایک بار. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو چادر تھی وہ چادر تھوڑی چھوٹی تھی، تو کبھی اپنا سر ڈھکتی ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، کبھی پیر ڈھکتی ہے تو سر کھل جاتا ہے. پریشان اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اور آپ کے ادب میں، احترام میں پریشان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ابا ہی ہیں. یعنی ابا سے اتنا شرم اور ابا سے اتنی حیا
کہ ابا کے سامنے بھی اپنے جو ہے کیا نام ہے سر کو ڈھانکنے کے لیے پریشان ہیں. آج ہماری بہنیں برقع پہنتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، بال باہر نکال لیتے ہیں. بال کا پردہ نہیں ہے کیا؟ یہ کون سا فیشن آیا ہے کہ بال باہر نکال لیں؟ عورت کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سر کے بال سے لے کر کے بال پیر کے ناخون تک عورت پردہ ہے. المرأۃ عورہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت مکمل پردہ ہے. عورت کا نام عورت اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ عورت ہے. عورہ کسے کہتے ہیں؟ عورہ کہتے ہیں جسم کے اس حصے کو جس کو چھپایا جانا چاہیے، جس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے. عورت کا نام عورت اس لیے ہے کہ عورت مکمل چھپائی جانے والی چیز ہے. تو عورت کا بال بھی پردہ ہے. اور آج کل تو چہرہ کھولنے کے بعد جو برقع اور نقاب کا جو فیشن چلا ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. اگر ہم لوگوں نے اور معاشرے اور سماج کے سارے احباب نے اگر اس پر توجہ نہیں دیا، آج آپ دیکھ رہے ہیں فتنہ بہت بڑھ چکا ہے. اب فتنہ یہی تک نہیں رہ گیا کہ ہماری بہنیں جاتی ہیں. اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. یہ موقع ہم نے فراہم کیا ہے. وہی مخلوط تعلیم سے، وہی بے راہ روی پر ہم نے پہلے توجہ نہیں دی، تب جو ہے کیا نام ہے یہ حالت آئی اور یہ نوبت آئی. اور آج پورا مسلم معاشرہ کرا رہا ہے کہ آج لڑکیاں مرتد، لاکھوں لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. روزانہ واٹس ایپ پہ جو ہے کیا نام ہے یہ ڈاٹا گھومتا ہے کہ اتنی لاکھ ہو چکی ہے، مہاراشٹر کی اتنی، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے اپنے علاقے میں بھی سنا ہوگا کہ بھائی فلاں لڑکی، فلاں لڑکی، فلاں لڑکی. وہ دن دور نہیں ہے کہ ابھی ہم نے علاقے کے بارے میں سنا ہے. گھر میں آنے والا ہے، گھر میں آنے والا ہے. اگر اس پر کنٹرول نہیں کیا تو یہ ہمارے آپ کے گھر کا معاملہ ہوگا میرے بھائیوں. کسی کی بیٹی مرتد ہو رہی ہے، کسی کی بہن مرتد ہو رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ فتنہ چل رہا ہے. جب ہم کہیں پر اللہ رب العزت کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی جو ہے کیا نام ہے حکم کو پس پل ڈالتے ہیں، تو ہم کو ایسے دن دیکھنے پڑتے ہیں. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. مائیں اور بہنیں معذرت کے ساتھ جو حق ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا. یہ فتنہ ہے عورتوں کا، جو عورتیں اس انداز میں گھر سے باہر نکلتی ہیں، اس پر کنٹرول کیا جانا چاہیے. میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھاؤ. آپ کی آئیڈیل، آپ کا نمونہ فاطمہ اور خدیجہ اور عائشہ اور جویریہ اور ام حفصہ، یہ آپ کی آئیڈیل اور نمونہ ہے. آپ ان کو دیکھو، ان کا لباس کیسا ہوتا تھا، وہ جاتی کیسی تھی، وہ پردہ کیسے کرتی تھی، ان کے اندر حیا کیسی تھی، ان کے اندر غیرت کیسی تھی. یہ آپ اور آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ان فاسقہ اور فاجرہ عورتوں کو نہ دیکھو جو ٹیلی ویژن کے اسکرینوں پر آتی ہیں. وہ آپ کو جہنم کے راستے پر لے جائیں گی اور آپ کو برباد کر دیں گی. یہ دشمن کی بہت بڑی سازش ہے کہ عورت کو کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکالا جائے. آپ کوئی بھی چیز ہے تو اس کا ایڈ ہے، اس میں عورت ضرور آئے گی. کیوں ایسا عورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے، یہ غیروں کو برداشت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں عورتیں کیسی تھی اور کس طرح سے تھی، اور اسلام نے ان کو کس مقام پر لا کر کے پہنچایا، اور حیا اور عصمت اور عفت کی ایسی چادر ان کو اڑائی کہ ان اوباشوں اور بدماشوں کو اپنی شہوت کی تسکین کا ذریعہ نہیں ملا، تو انہوں نے عورتوں کو گھروں سے نکالنے کی سازش کی ہے. میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. شادی میں جانا ضروری نہیں ہے اور نہ شادی میں جانا مستحب ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ کے اصول کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے. دوسری بات جو کہہ کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا، اخلاقی بے راہ روی کا. ایک ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت بڑی بے راہ روی یہ ہے میرے بھائیوں
کہ آپس میں جو اختلاف، انتشار، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، دشمنی یہ جو پائی جاتی ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہر آدمی کو میں دعوت دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو کہ آپ کا کسی مسلمان سے قطع تعلق ہے تو ہر ایک کا کسی نہ کسی سے پایا جائے گا، اور باقاعدہ شیطان نے ان کے دماغ میں اس کے جواز کی وجہ بھی بٹھا دی ہے کہ ہاں جو تو کیا ہوا ہے نا قطع تعلق، وہ اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتے دار سے، تو صحیح پہ ہے، تو صحیح ہے۔ کیوں؟ اس نے تجھ کو گالی دیا تھا، کیوں؟ تیرے ابا کو اس نے ایسا کہا تھا، کیوں؟ تو ایسا ہوا تھا۔ ایک ایک وجہ آپ کے ذمہ بتا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور نفرت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ تبارک و تعالی کے بھائی بندے بن کر کے، بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ کیا ہمارا اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حدیث آپ کو میرے بھائیوں علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات ہے کہ اس بات کی ہے کہ ہم حدیثوں پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات پر عمل کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه ثلاث لیال۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، میں مسجد بیٹھا ہوں اور علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں، کسی مسلمان سے قطع تعلق کسی بھی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، یہاں تک میں کہوں کہ اس نے آپ کا باپ کا مرڈر کیا ہے، جائز نہیں ہے، نہیں جائز ہے۔ صرف ایک وجہ سے جائز ہے قطع تعلق، وہ کون سی وجہ ہے؟ دینی وجہ، بائیکاٹ، قطع تعلق، بات چیت بند، یہ ایک وجہ سے جائز ہے، دینی۔ شرک کرتا ہے، بدعتی ہے، منہج سلف کا مخالف ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، تو اگر ضرورت ہے تو آپ بائیکاٹ کر سکتے ہو، قطع تعلق کر سکتے ہو اگر اس کی اصلاح کے لیے حکمت کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی ایک کوئی ایسی وجہ بتا دے اور غلطی بتا دے، اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، اور عورتوں کے اندر بھی برائی بہت موجود ہوتی ہے، رشتے دار سے نہیں بولنا، پڑوسیوں سے نہیں بولنا، بات چیت نہیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، حسد اور جلن رکھنا۔ میرے بھائیوں، قطعی طور سے کسی مسلمان سے قطع تعلق جائز نہیں، نہیں جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه ثلاث لیال، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ومن حجر اخاه فوق 3 فمات دخل النار۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جو اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، قطع تعلق کر دے، مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ بہت بڑی اخلاقی بے روی ہے۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، کوئی آپ کا بدخواہ ہے، کوئی آپ کے خلاف سازشیں رکھتا ہے، آپ اس کی سازشوں سے بچو، آپ اپنی کوئی پلاننگ کو اس کے سامنے نہ رکھو، اپنے کوئی راز کی بات اس کو نہ بتاؤ، لیکن وہ راستے میں مل گیا آپ سلام نہ کرو، نہیں جائز ہے، نہیں جائز ہے میرے بھائیو۔ وہ بیمار ہو گیا آپ عیادت نہ کرو، نہیں جائز ہے۔ وہ انتقال کر گیا آپ جنازے میں شرکت نہ کرو، یہ نہیں جائز ہے میرے بھائیو۔ تو کسی بھی وجہ سے کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا، اس سے جو ہے بائیکاٹ کرنا اس کو، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، سبحان اللہ، اس باب میں اتنا عظیم واقعہ ہے، اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اللہ رحم کرے، ہم لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے والا واقعہ۔ ابوبکر صدیق کو کچھ لوگوں نے بڑی تکلیف دی تھی، بڑی تکلیف دی تھی۔
کیا تکلیف دی تھی؟ ان کی بیٹی جو بہت چہیتی بیٹی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان پر تہمت لگائی تھی، اور تہمت بھی کون سی؟ چوری کی، کسی کو سخت کہنے کی، اور کچھ نہیں، نعوذ باللہ زنا کی تہمت، زنا کی تہمت کچھ لوگوں نے لگائی تھی۔ افسوس کرتے ہیں کسی باپ کی بیٹی کو کوئی زنا کی تہمت لگائے، غصہ آئے گا، اتنا غصہ آئے گا، آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ابو صدیق کو بڑا غصہ آیا، بہت غصہ ہوئے۔ اتفاق سے ان لوگوں میں سے یا ان لوگوں کی باتوں میں کا شکار ہو کر کے کچھ بات ان کے ایک رشتہ دار نے کہی، اور کون تھے؟ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، غریب اور فقیر تھے۔ ابو صدیق نے بچپن سے ان کی پرورش کی تھی، ان کے اخراجات کو برداشت کرتے تھے، ان کی ضروریات کو پوری کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے سنا کہ انہوں نے بھی کچھ اس تعلق سے بات کہی تو بڑا غصہ آیا، اور کہا اللہ کی قسم آج سے میں مستح کو 1 روپیہ نہیں دوں گا، ہمیشہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے اور اس نے احسان کا یہ بدلہ دیا ہے۔ میری بیٹی پر زنا کی تہمت، قسم کھایا۔ اللہ رب العزت نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اہل فضل اور سعہ کو، مالدار لوگوں کو، صاحب ثروت لوگوں کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ احسان نہیں کریں گے۔ آخر میں کیا کہا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو، کیا تم نہیں پسند کرتے ہو، کیا تم نہیں اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ تو کون نہیں پسند کرتا بھائی؟ اللہ نہیں پسند کرتا ہے، اے اللہ میری ساری گناہوں کو معاف کر دے، ہمیشہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ایسے تم بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو، درگزر کر دو۔ ہاں یہ انداز، الا تحبون یغفر اللہ لکم۔ تو ابو صدیق کو جب یہ آیت کریمہ معلوم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، تو سبحان اللہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے وہ یہی کہتے ہوئے نکلے، بلا یا رسول اللہ انی احب یغفر اللہ لی خطیئتی، کیوں نہیں اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ میں نے مستح کو معاف کر دیا اور آج سے میرے مستح سے تعلقات ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے رہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کوئی کتنی بھی بڑی غلطی کر جائے، آپ اس کے شر سے حفاظت کی کوشش کریں گے، وہ آپ کا بدخواہ ہے، آپ کو نقصان نہ پہنچا پائے، اس سے حفاظت کی کوشش کریں گے، لیکن آپ قطعی تعلق نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی برائی اور اتنی بڑی تہمت، اتنی بڑی تکلیف کہ بیٹی کو زنا کی تہمت لگائی، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ قطعی تعلق کر لیں، آپ ان کے ساتھ احسان نہ کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دلوں میں حسد نہ رکھو، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، لوگوں کے ساتھ اسے سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرماتے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، نماز پڑھو۔ اللہ نے کہا پہلے کہا اچھی باتیں کرو۔ ہمارے بہت سارے بھائی، اللہ معاف کرے ہم سب کو، نماز کے نمبر 1 پابند، نماز کے نمبر 1 پابند، ماشاء اللہ اذان ہوتی مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر ذرا برابر کسی بھائی سے انبن ہو جائے، گالی شاید کہ آپ کسی غیر مسلم سے نہ سنے ہو۔ اللہ حفاظت کرے۔ زبان بڑی چیز ہے، اس کی حفاظت ہونی۔ یہ زبان وہ ہے جس زبان سے آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، یہ زبان وہ زبان ہے جس سے سبحان رب العظیم کہتے ہو، یہ زبان وہ زبان ہے جس سے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو۔ ایسے اس زبان سے گالی نکالتے ہو اور اس کو گالی دیتے ہو جو آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ تھوڑا سا کچھ انبن ہو گیا، تھوڑا سا کچھ اونچ نیچ ہو گیا،
تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو گیا، تھوڑا سا آپ کے مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا، تھوڑا سا آپ کی بے ادبی ہو گئی، تھوڑا سا آپ کے شان میں گستاخی ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کتنی گستاخیاں ہوتی تھی، اور وہ لوگ کرتے تھے جو غیر مسلم تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی زبان کو کھولا؟ مومن کی زبان کھلتی ہے تو دعا کے لیے کھلتی ہے، مومن کی زبان کھلتی ہے تو پیار کے لیے کھلتی ہے، مومن کی زبان کھلتی ہے تو حسن سلوک کے لیے کھلتی ہے. مومن کی زبان فحاشی، بدزبانی، بدگوئی، ہذیان گوئی اور یہ ساری گالی گلوچ اس کے لیے نہیں کھلتی ہے. ان المومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان المومن لا یکون طعانا ولا لعانا ولا فحاشا ولا الکلام البذیء. لوگوں سن لو، مومن فحش گو نہیں ہوتا ہے، مومن فحش گو نہیں ہوتا ہے، بس زبان نہیں ہوتا ہے. اگر کبھی ہو بھی جائے، مان لیجئے چلو کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا، پڑوسی سے، پڑوسی نے آپ کی زمین دبا لی، تو آپ کہو میری زمین دے دو بھائی، میری زمین ہے، اس کے یہ پروف ہے، اس کے یہ ثبوت ہے. اب جاؤ کورٹ میں جاؤ، آپ جاؤ لوگوں کے سامنے جاؤ، آپ اپنی بات رکھو. اس کی ماں بہن کی گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی عزت اچھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو گالی گلوچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا گالی گلوچ سے آپ کی زمین مل جائے گی میرے بھائیوں؟ تو آپ اپنے حق کا مطالبہ کرو، لیکن یہ بدزبانی، بدگوئی، یہ مومن کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں. آج معاشرے اور سماج کا سبحان اللہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں ایک مومن دوسرے مومن کو گالی بکتا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار جو ہوتا ہے وہ کسی سے بحث گوئی، بدزبانی نہیں کرتا ہے. کوئی اس کو گالی گلوچ کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں روزے سے ہوں، بھائی میں روزے سے ہوں. تو میرے بھائیوں، یہ اخلاقی بے راہ روی کی کچھ مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کا خلاصہ یہی ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پورا قرآن ہے، پورا قرآن ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کس کو چھوڑا ہے اللہ نے؟ کس کو چھوڑا ہے اللہ نے؟ مسافر ہے، غریب ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، انسان ہے، اور انسان تو انسان ہے، جانور بھی ہے. تو انسان، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اخلاق کے دائرے سے نکل جائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بہت بڑا حصہ ہے اخلاق. اخلاق تو اخلاق دیکھ کر کے جو دنیا اسلام کی طرف مائل ہوئی ہے، اور دنیا نے 10 سال تک دیکھا ہے میرے بھائیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنا پریشان کیا گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اخلاق کے دائرے سے نہیں نکلے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں. روزانہ جنازے کو ہم دفناتے ہیں، ہم غسل دیتے ہیں، ہم کفن پہناتے ہیں، مرتے ہوتے کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم عبرت نہیں حاصل کرتے. ابھی جان نکل گئی، میٹر ختم ہو گیا. ساری انانیت، سارا تکبر، سارا بڑکپن، ساری جو ہے زیب و زینت، سارا تزین سب ختم ہو گیا. یہ لاش جا کر کے مٹی میں سرگل جانے والی ہے، مٹی ملنے والی ہے. یہ عبرت کی جگہ ہے میرے بھائیوں. ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اخلاق کے اونچے معیار پر اپنے آپ کو فائز کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن اپنے حسن اخلاق سے ان المومن لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ درجة الصائم القائم. مومن اپنے حسن اخلاق سے ایک روزے دار اور ایک تہجد گزار آدمی کے درجہ کو پا لیتا ہے. آئیے حسن اخلاق سے، اچھے اخلاق سے. میری ماں اور بہنوں کے لیے ایک حدیث دے کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا کہ ایک بہت نیک خاتون ہے، بڑا شہرہ ہے اس کی نیکی کا، اتنا تلاوت، اتنا ذکر، اتنا تسبیح، یہ تہجد، وہ تہجد، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ نیکی، وہ نیکی۔ اس کے اندر ایک کمی ہے، نیکیاں ساری کر رہے، ایک کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ زبان اس کی بہت خراب۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے بھائی 5 وقت نماز کے پابند ہیں، مسجد سے نکلے کہیں پیر سے ٹھوکر لے، اندھا کیا دکھتا نہیں، ارے زبان ہے آپ کی، وہ کہیں پیر سے ٹھوکر لگے تو اندھا بن گیا مسلمان ہے۔ تو کہا کہ زبان بہت خراب، پڑوسیوں کو گالی گلوچ، رشتہ داروں کو گالی گلوچ، ان کو تلاوت کرتی ہے اور گالی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، نماز تہجد کوئی بھلائی نہیں، یہ جہنمی عورت ہے، یہ جہنمی عورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، عبرت اور نصیحت کی حدیث ہے، کتنی نیکیاں موجود لیکن اخلاق نہیں ہے، زبان نہیں صحیح ہے، تو کہا اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، جہنمی عورت ہے۔ اور ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا، رائس کا اہتمام کرتی ہے، بہت زیادہ تہجد نہیں، بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں، بہت زیادہ قرآن نہیں، لیکن اخلاق، سبحان اللہ، کیا مجال ہے کسی عورت کو کبھی گالی دے دے، کیا مجال ہے اپنی زبان سے غیبت کر لے، کیا مجال ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے دے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت جنت، بہت بڑی چیز ہے اخلاق۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاقی بے سے بچائے، اخلاقی بیگار سے بچائے، ہمارے معاشرے اور سماج کی اللہ رب العزت ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تو زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جو وفات ہو تو توحید پر ہو۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ جزاک اللہ خیر و حسن الجزا۔ سامعین بیٹھے رہیں گے برائے مہربانی۔ یہ تھے آج کے اس پروگرام کے معزز مہمان و خطیب فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، جو ہمارے سامنے اخلاقی بے راہ روی اور مسلم معاشرہ کے موضوع پر روشنی ڈال رہے تھے۔ فجزاک اللہ خیر و حسن الجزا۔ قبل اس کی کہ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کروں، ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ حضرات کے لیے ٹیرس پر چائے وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے، بغیر کوئی چائے پیے یہاں سے قطع نہ جائے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہم نے باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان